امریکہ کی ایران میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے کردار پر خود امریکہ کے اندر ایک بھوچال بپا ہو چکا ہے۔ امریکہ کے سیاسی منظر نامے میں آج کل ایک بہت اہم سوال اسرائیل کے کردار پر ہے کہ کیا واقعی امریکہ اس جنگ میں خود داخل ہوا یا اسرائیل نے زبردستی اسے اس جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکہ کے اندر سب سے بڑا سوال آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کیا امریکہ کی جنگ تھی یا اسرائیل کی۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک سال میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے 7 دورے کیے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ جنگ سے پہلے آخری ملاقات میں نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر قائم کر لیا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا کہ اگر حملہ کیا جائے تو ایران کو جلد کمزور کیا جا سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یہ بھی یقین دلایا کہ اس حملے کے بعد ایران میں ایک عوامی انقلاب برپا ہوگا اور حکومت بدل جائے گی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی تو سنی لیکن امریکن انٹیلیجنس کی نہ سنی، جس نے خبردار کیا تھا کہ اگرچہ ایران کی طاقت کو نقصان پہنچانا پاسبل ہے مگر رجیم چینج نہیں ہوگی، حکومت نہیں بدلی جا سکتی۔ اس حوالے سے امریکی حکومت کے اندر بھی اختلاف موجود تھا۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اس جنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ریجن میں بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، تیل کی سپلائیز متاثر ہوں گی اور حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود زیادہ تر ایڈوائزرز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ آخر کار ٹرمپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جنگ تیزی سے ختم ہو جائے گی، ایران کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی اور جنگ کا حکم دے دیا۔ سابق امریکی وزرائے خارجہ جان کیری اور اینٹونی بلنکن بھی ایران پر حملے کے لیے نیتن یاہو کی تاریخی کوششوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیتن یاہو اس حملے کے لیے سالوں سے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے پریزیڈنٹ بش نے انکار کیا، پھر پریزیڈنٹ اوباما نہیں مانے اور آخر میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی ٹال دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کی دیرینہ آرزو پوری کی۔ There's been recent reporting that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. But of him pitching the U.S. to strike Iran? Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. Prime Minister Netanyahu at various points tried to convince the Obama administration, the Biden administration to do things like this? To my knowledge, he's tried to convince virtually every administration since he's been in office to do what President Trump finally did. He came to the Obama administration and tried this. He came to the Biden administration and tried this. And he finally found a willing customer. سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے رکن کرس وان ہولن کا بھی یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو 40 سال سے کسی ایسے امریکی صدر کا انتظار کر رہے تھے جو ایران پر حملے میں ان کا ساتھ دے۔ آخر کار انہیں ٹرمپ کی شکل میں ایسا پریزیڈنٹ مل گیا جو اتنا غیر ذمہ دار اور ناسمجھ نکلا کہ وہ جنگ میں کود پڑا۔ Prime Minister Netanyahu just a few weeks ago said he'd been waiting 40 years for an American president to join him in attacking Iran. And in Donald Trump, he finally found somebody stupid enough and reckless enough to actually do it. ایران جنگ پر امریکہ کے اندر عملی اختلاف کا پہلا واقعہ انسداد دہشت گردی کے اعلی عہدیدار جو کینٹ کا استعفیٰ تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ جو کینٹ کے مطابق یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکن لابی کے دباؤ میں شروع کی گئی تھی۔ جو کینٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو ریسٹرین کرنا بہت ضروری ہے۔ Unless we restrain the Israelis and tell them, like, you're done, and if you continue to attack and you continue to do things without telling us and asking us first, we're paying for it, you're going to ask us first. Then we are going to negate our other part of the deal, and our part of the deal says that we defend Israel. And we provide their Iron Dome system, we provide their air defense. I would say to the Israelis very bluntly, you're done going on the offense. We will tell you what operations you can conduct. If you disobey us and you don't run your operations by us that we're paying for, then we're going to start taking away features of your defense system to the point where all you can do with your military basically is stay on the defense. That's the only way to restrain the Israelis, in my opinion. کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسوم نے بھی امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا الزام اسرائیلی پرائم منسٹر پر لگایا ہے۔ نیوسوم کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد پر نظر ثانی کرے۔ ان کا یہ بیان نشاندہی کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اسرائیل کے حوالے سے سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ معروف کنزرویٹو شخصیات
میگن کیلی, ٹکر کارلسن, یہ سب کھل کر ایران جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ سب ٹرمپ کے بہت بڑے حامی تصور کیے جاتے تھے. میگن کیلی کہتی ہے کہ یہ جاننے کا وقت آ گیا ہے کہ آخر کس نے ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا. ان کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ امریکی سینیٹر لنڈسے گریہم بھی اس فیصلے میں برابر کے ذمہ دار ہیں. As this thing goes south, we need to know exactly who talked him into it and what representations were made to convince the president that this was a good idea. Who specifically? The names we know are Bibi Netanyahu first and foremost. Lindsey Graham, equally to blame. We know from the Wall Street Journal report that Mark Thiessen of Fox News and General Jack Keane were major advocates of the war. Okay, like those guys, but they appear to have been very wrong that this was a good idea. And we could keep going. Mark Levin, chief among them. He says now, oh, it wasn't me. Every night on Fox News out there urging the president to do this. And then he had a meeting with him in June where we know he denies it now. We know he pushed him for this. Ben Shapiro was out on his show every day pushing this war. Like, there were very prominent activists on the right who were practically frothing at the mouth for this thing. And now that it's not only going poorly, but the president's poll numbers are in a precipitous free fall, we'd love to see some accountability. Who promised him what? فاکس نیوز کے سابق نامور نیوز اینکر اور آج کے نامور پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن, جو ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی سمجھے جاتے تھے, جنہوں نے ٹرمپ کی کیمپین کو زبردست طریقے سے چلایا تھا, اب خود ٹرمپ کی پالیسیز پر زبردست تنقید کر رہے ہیں. ٹکر کارلسن کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو وہ شخص ہے جو ہمیشہ وائٹ ہاؤس میں موجود رہ کر امریکہ کو اپنی جنگوں میں کھینچنے کی کوشش کرتا رہا. کارلسن کے بقول نیتن یاہو پر کرپشن کے سنگین الزامات بھی ہیں جو اس کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں. You probably heard a lot about the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, BB, on this show and elsewhere. He's the guy who's always at the White House working to suck the United States into some war of conquest on behalf of his country. But what you may not know is that the charges against Netanyahu are real. Corruption charges. They tell you a lot about him. What exactly do you know about this man who's apparently in charge of the United States? Well, we are now streaming the BB Files. The BB Files, it offers a rare look inside Israel's power structure and the man whose decisions have once again drawn our country into another war, a big war. امریکہ کے ایک اور معروف نیوز اینکر اور جرنلسٹ اینا کاسپرین نے اسرائیل کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیوں امریکی ٹیکس دہندگان کسی دوسرے ملک کے دفاع کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. Our soldiers are gonna be in Israel right now as we speak in order to defend the Israelis. Do the Israelis pay for our military? Are they the ones who are shelling out $1 trillion a year for our military? No, they're not. We pay for our military. Why are our soldiers based in Israel? Why do we have F-22 Raptors in Israel in order to protect Israel? یہ آوازیں یو ایس کانگریس میں بھی اٹھ رہی ہیں. ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ ریپبلکن اراکین بھی امریکی حملوں پر بہت تنقید کر رہے ہیں. سینیٹر ٹم کین اور سینیٹر مارک وارنر اور ریپبلکن کانگریس ممبر ٹامس میسی نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے ایسا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں جو جنگ کا جواز فراہم کرتا. سینیٹر کرس مرفی کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اس بات پر قائل کیا کہ ریجن میں امریکی انٹرسٹ شدید خطرے میں ہیں, اس لیے امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ایلائز امریکہ کو اپنی مرضی کی جنگ میں دھکیل سکتے ہیں تو یہ امریکی طاقت و خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline. Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at risk, and so Trump was better off just joining Netanyahu. I hope that isn't the full explanation, as we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy. What's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand, and how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? اس کے ساتھ ساتھ عام امریکی عوام کی رائے بھی اس حوالے سے بہت تبدیل ہو رہی ہے.
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 53% امریکنز اب اسرائیل کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتے ہیں. یہ پچھلے 3 سالوں کے مقابلے میں سب سے بڑا اضافہ ہے. یہ نمبرز اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے لیے انکنڈیشنل حمایت اب پہلے جیسی نہیں رہی. یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یہ وار امریکہ کی پالیسی یا امریکہ کے انٹرسٹ میں تھی، یا یہ دراصل 100% اسرائیلی اثر و رسوخ کا نتیجہ تھی.